بھائی اے گنہگار بندے، تم اتنا نالائق ہے کہ تو اپنے رب کو بھولا رہا۔ حضرت عمر نے اپنی سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ اللہ کی یاد میں چند لمحات میں اس نے اتنی محبت کا اظہار کیا کہ زور سے چیخ ماری اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ گنہگار جتنا مرضی ہو، قوم چھوٹی کا ہو بڑی کا ہو، امیروں کا ہو غریبوں کا ہو، مسکینوں کا ہو فقیروں کا ہو، عربی بولتا ہو عربی بولتا ہو، پشتو بولتا ہو پنجابی بولتا ہو، جس مرضی زبان میں جب چاہے ڈائریکٹ خدا کو پکارے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے تو روزوں کی وجہ سے باری تعالیٰ جو ہے بندے کے اندر حیوانیت نکال کر کے روحانیت پیدا کر دیتا ہے۔ رقت قلبی بھی ہو جاتی ہے، جب بات کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، سخت جملہ بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب بندے کو رقت آئے اور اپنے رب کو سوال کرے تو رب ضرور رقت والی آواز میں سنتا بھی ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب زندگی کا تو پتہ نہیں، اس وقت مسلمان امت محمدیہ کی عمر زیادہ سے زیادہ جو ایوریج ہے وہ 65-70 سال کے قریب ہے، اور امیر بندے کو موت آ گئی۔ تو اگر اللہ کو راضی کر کے ہم لوگ دنیا سے جائیں گے تو اللہ بھی ہم پہ راضی ہوگا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پھر مرضی اللہ کی چلے گی، وہاں ہم بے بس ہو سکتے، ہماری کوئی پکار کو مار کو سزا کو عذاب کو کوئی نہ دیکھ سکے گا نہ سن سکے گا، وہاں تو اکیلے ہو جائیں گے۔ تو اپنے رب کو راضی کرنے اور راضی کرنے کے لیے اللہ نے دیکھے کیسے کیسے اوقات بندے کو دے دیے، وقت دے دیا ہے اللہ نے۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اور خود بخود جو ہے قیام نہیں کر سکتا، معذور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دماغی توازن بھی درست نہیں رہتا، اور ایک ڈھانچہ بن کے ایک ڈیڈ باڈی بن کے اسے سانس چل رہا ہے اور وہ چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، اس کی صحت والی زندگی کو دیکھو کہ یہ میرا تابعدار تھا، یہ نمازی تھا، یہ میرے بندوں کا خیال کرتا تھا، یہ اخلاق کا اچھا آدمی تھا، یہ پڑوسیوں کو مصیبت میں مبتلا تو نہیں کرتا تھا، کسی کا حق تو نہیں کھاتا تھا، اپنے عزیز و اقارب کی وراثت تو نہیں کھا لی اس نے، اپنی بیٹیوں بہنوں کا حق تو نہیں کھا گیا، اپنے بھائیوں کو لوٹ مار کر کے یہ ان کا حق سلب تو نہیں کر گیا۔ اگر اس کی سیرت، اس کی صورت، اس کا کردار، اس کا افعال، اس کے اقوال شریعت مصطفی کے مطابق ہیں، اللہ فرماتے ہیں بڑا یہ بیمار ہے، معذور ہے، لیکن جتنی عبادت سے اتنی ساری بیماری کی عادت ملے گی۔ یہ بیماری والے بھی اوقات اس کی عبادت میں درد کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں 1 گھنٹے کے بعد میرا دماغ ختم ہو جائے، میرے پاؤں ختم ہو جائے، میرا وجود ختم ہو جائے،
اگر میری صحت مندی میں عبادت ٹھیک ہے، اخلاق ٹھیک ہے، کردار ٹھیک ہے، تو بیماری میں بھی ٹھیک قرار دیا جائے گا۔ اور اگر صحت مندی میں بدماشی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، تو پھر بیماری میں بھی کوئی بربادی ہے اور صحت میں بھی کوئی بربادی ہے۔ اور یہی میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ صرف سنتا نہیں ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کو اس کی حاجت پوری بھی کرتا ہوں، اس کی سوچ وچار والا عمل جو اس نے مجھ سے مانگا ہے اس کی ضرورت کے مطابق پورا بھی کرتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میرا بندہ مجھے ہی ماننے والا رہ جائے اور میں اس کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کروں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عتق من النار، جنت سے چھٹکارے کا۔ اور پھر ان 3 عشروں میں اللہ نے اور بھی مختصر کام کر دیا۔ اب کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، اگر اس بڑی واضح آفر کو ٹھکرا دیں۔ اللہ نے کتنی آفر دی ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو پہلے عشرے میں شامل نہیں ہو سکا تو دوسرے میں آ جا، پھر بھی تو میری مغفرت کی بشارت میں آ جائے گا۔ اگر دوسرے میں بھی نہیں آیا تو چلو تیسرے میں آ جا، پھر کہ میں تیری توبہ، تیری نجات کو دیکھ کر تجھے جنت سے نکال دوں گا، تجھے عذاب سے بچا لوں گا۔ اگر تو میری تیسری آفر بھی نہیں مانتا تو چلو ایک رات کے لیے آ جاتا، اور ایک رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس رات کو پورا قرآن اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا ہے۔ جو بندہ اس رات کو تہجد کی نماز کے وقت اللہ کے سامنے اپنی چیخ و پکار کر کے یا تو رزق مانگتا ہے، یا عزت مانگتا ہے، یا صحت مانگتا ہے، یا ایمان مانگتا ہے، یا اسلام مانگتا ہے، یا اولاد مانگتا ہے، یا جاہ و جلال مانگتا ہے، یا نبی کی شفاعت مانگتا ہے، یا خاتمہ بالایمان مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو یہ سوال کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی پکار کو سن کر جواب بھی دیتا ہوں اور قبول بھی فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک رات کی عبادت کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 مہینہ سے زیادہ، اور 1000 مہینہ 83 برس اور کچھ دن بنتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسے کہہ دینا کہ تم نے پورے مہینے کی راتوں کو جاگنا ہے اور یہ 25 لاکھ کا چیک میں آپ کو کاٹ کے دے رہا ہوں، یہ آپ کو مل جائے گا، ہم لوگ اس چیک کی لالچ میں پورے مہینے کی رات 11 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک اگر ایک ٹانگ پہ بھی ہمیں کوئی کھڑا کرنے کے لیے کہہ دے تو ہم ہو جائیں گے، جبکہ 25 لاکھ روپے کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ ڈاکو پیر ٹوٹ گئے، آگ لگ گئی، سڑ گئے، تجارت کی دھوکہ ہوا، ختم ہو گئے،
لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اگر ابدی جہنمی ہے تو وہ جہنم اتنی شدید ہے کہ جس کا ایندھن لکڑی نہیں دھویا ہے اور اس میں بندہ جلے گا، مولوی بھی، پیر بھی، اور بڑے سے بڑا کوئی تاجر گزار بھی، اگر اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار نہیں ہے تو کوئی چیز اس کو کام نہیں آئے گی۔ جب تک سینے میں آقا نامدار کی محبت نہ ہو، سجدے میں خدا کی توحید نہ ہو، بندے کے نہ روزے کام کیے نہ سخاوت کام کی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، نبی پاک کو آخری نبی مانو، اور آخری نبی کی کئی ہوئی باتیں جو نبی کی جماعت کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں اس پہ عمل کرو تو پھر ہم کامیاب و کامران ہوں۔ دوسری بات ہے کہ روزے ہم نے رکھ لیے، اعتکاف بھی ہم نے کر لیا، اور اعتکاف کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح بہت وڈیرے آدمی کے گھر بندہ چلا جائے، اپنے آپ کو جا کر اس کی دہلیز پہ گرا دے، سر رکھ کے بیٹھ جائے، وہ وڈیرا، وہ نواز جو سردار باہر نکلے، جتنا بھی اکٹھا ہو، جب اس کے دروازے پر بندہ سر رکھ کے بیٹھ جائے تو وہ جب باہر نکلتا ہے بڑی شوخا شاخی کے ساتھ، بڑی جو جلال کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، تو اچانک اس کے سر کو ٹھوکر لگے چودھری کی، تو وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے کہ یہ آپ کے محلے کا غریب آدمی ہے، آپ کے در کا سوالی بن کر آیا ہے۔ وہ ظالم ڈکٹیٹر بھی پوچھ بیٹھے گا یار میرے گھر میں آیا ہے، کوئی امید لے کر آیا ہے، بتا کیا بات ہے تجھے کسی نے دکھ دیا ہے، تیرا کسی نے حق آیا ہے، تو کسی پریشانی میں ہے، میرے علاقے میں تجھے کوئی زیادتی کر جائے، میں ان کی ایسی تیزی کر دوں گا۔ اگر ہم رحمت للعالمین نہیں بلکہ رب العالمین کے دروازے پر، دہلیز کے دروازے اور دہلیز کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، مولا تو تو بڑے چودھریوں سے بھی بڑا چودھری ہے، تو تو بڑے بادشاہوں کا بھی بڑا بادشاہ ہے، اور تو تو قیامت والے دن بڑے شہنشاہ کو لائن میں کھڑا کر کے کہے گا او بڑے بڑے ڈکٹیٹروں، بتکبروں اور بڑے پورے زمین کی بادشاہت کرنے والوں، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ آج لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے؟ سارے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا، تو خود ہی اللہ بولے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو قہار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو غفار بھی ہے۔ بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کیا کرنا ہے؟ وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا۔ اس لیے اپنے رب کو اس مہینے میں اعتکاف کی شکل میں جو ساتھی بیٹھے ہیں، جو نہیں بیٹھے تو نماز کے لیے جب آتے ہو نا تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، 15 منٹ کا اعتکاف آج ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، تو اس 15 منٹ میں جو 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر نبی پر درود پڑھ کے اپنی التجا رب کے سامنے پیش کر دو، پروردگار آپ کا اعتکاف 15 منٹ کا بھی قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، یہ اعتکاف کا ثواب ہے۔ اور تیسری بات میں نے جو کہنی ہے وہ ہے ایمان کی بات۔ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے درجہ بدرجہ ایمان نصیب کیا ہے۔ امت محمدیہ کے سب سے مضبوط ایمان والے وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سے 4 خلفائے راشدین
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پچھلا جمعہ میں نے شہادت حضرت علی بیان کیا تھا، اور آج میرا عنوان ہے فتح مکہ۔ آپ کو یہ بخوبی علم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر بھی رمضان میں ہوئی، روزے کی حالت میں نبی کے یاروں نے جنگ لڑی، اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، 17 رمضان ہوا، اور حضرت علی شیر خدا کی شہادت بھی رمضان میں ہوئی۔ اور آج ہمارے یہ بازاروں میں بچے ہیں نا، علی 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 یہ کرتے بچے لوگ، جوان بھی بوڑھے بھی۔ بھائی حضرت علی کی تو آخری زندگی کا لمحہ، تہجد کی نماز کے وقت میں اعتراض نہیں کر رہا کسی پر، میں نے چھوڑ دی وہ اختلافی باتیں، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم حضرت علی شیر خدا اکیلے اپنے گھر سے اٹھے، اور پیچھے دور فاصلے پر حضرت حسن بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اور شیر خدا کیا بات لگا رہے ہیں لوگوں کو، یا ایھا الناس، او مسلمانوں، او اللہ کے ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو نماز کے لیے، اٹھو رب کو راضی کرنے کے لیے، اٹھو رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، اٹھو اپنے رب کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آخری الفاظ تھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ آج جتنا بھنگی، جتنا جرسی، جتنا نقاب اپنے پہن کے پھرنے والا اور منہ سے ناپاک زبان اور ناپاک جسم سے ان مقدس شخصیات کے نام کو پکارتا ہے۔ اگر مانتے ہو تو پورا پورا مانو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، آدھے آدھے نہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، اور نبی پاک کے داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت کہ حسنین کریمین کے والد بھی ہیں، وہ حضرت حسین اور حضرت حسن کہ نبی پاک علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے کسی بندے کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن دوران خطبہ حضرت حسین گرتے ٹھوکریں کھاتے مجمع کو چیرتے ہوئے نبی پاک کی طرف آ رہے ہیں، تو حضور پاک کی حضرت حسین پہ یوں نظر پڑی۔ جب نظر پڑی نا تو حضور پاک نے ممبر سے نیچے اترے اور بھاگ کر جا کر اپنے نواسے کو سینے سے لگایا۔ وہ نبی جس کے لیے کھڑا ہو، جس کو اٹھا کر گود میں بٹھائے، اس باپ کا کیا شان ہوگا اور کیا کمال ہوگا، اس کو کہتے ہیں حضرت علی۔ وہ بھی رمضان میں شہید ہوئے، اور فتح مکہ وہی مکہ جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کو نبی کے جانے والوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کو مکے سے نکال دیا گیا۔ اور آخری جس طرح آج ہم رمضان کو الوداع اس آخری جمعے کی شکل میں کر رہے ہیں نا، بس نمازیں بھی الوداع، تراویح بھی الوداع، نفل بھی الوداع۔ ہم بس ہم پہ فرض صرف رمضان کا مہینہ ہے، پھر نہ نمازی رہیں گے نہ مولوی رہیں گے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جب مکہ چھوڑنے لگے تو حضور پاک علیہ السلام آخری لمحے میں بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آگے حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، چابی بردار، بیت اللہ کے چابی بردار۔ حضرت نبی پاک نے کہا اے عثمان بن طلحہ، اے طلحہ بن عثمان، یا تیرے پاس بیت اللہ کی چابی ہے؟ یار میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے چابی دیتا ہے؟ نہیں، چابی نہیں دیتا۔
حضور پاک ایک لفظ کہا، اے طلحہ بن عثمان یاد رکھنا، یہ بیت اللہ کا چابی ایک وقت آئے گا میں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں، اور میں اسی کو دوں گا جس کو میرا جی چاہے گا۔ تو اب طلحہ بن عثمان کیا کہتے ہیں، کیا اس وقت یہ سردار سارے مر جائیں گے؟ نبی پاک خاموشی سے مکہ چھوڑ کے نکل آئے، اور ٹھیک چند سالوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام 10,000 کی فوج کو لے کر 10,000 سچ یوں پھیلتا ہے جس طرح سمندر کا بند ٹوٹ جائے اور پورے علاقے کو سیراب کر دیتا ہے۔ سچی بات بھی یوں اثر کرتی ہے جس طرح پانی زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ وہ سچی بات، موقف مضبوط ہو، آپ لوگ علماء کی بات قریب بیٹھ کے سنیں، نیت آپ کی ٹھیک ہو کہ میں نے سمجھنا ہے، اور مولوی بھی کوئی لالچی اور بکاؤ ملا نہ ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قرآن سامنے رکھ کے قال اللہ اور قال رسول کی بات ہے۔ خدا کی قسم دین جیسی آسان کوئی عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے مولویوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ آج جو بھی صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے، سارے ٹنگنے کھڑے ہو جائے نفلی نماز کے پیچھے۔ خدا کی قسم نہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت نبی کے دور میں ہوئی، نہ تابعیوں کے دور میں ہوئی، نہ صحابیوں کے دور میں ہوئی، نہ اولیاء اللہ کے دور میں ہوئی، نہ کسی مجتہد نے کی ہے۔ یہ سارے مولویوں نے جان لیا 5 روپیے دے نوٹ، 200 روپیے کا نوٹ، یہ ٹھیک تو پہ گیا، عید تو چنگی ہوئے گی، تیرا رب کوئی نہیں تینوں روزی دینا، روزی تو میرے رب نے دینی ہے، تو نے دین فروشی ضرور کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح فجر کی نماز کے وقت سنا دیا، یہ میرا اور آپ کا خواب نہیں، یہ آپ کا انعامدار کا خواب تھا۔ میرے یارو، میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا حج کر رہا ہوں۔ 1500 آدمی تیار ہو گیا، یار سنا ہونے ہی چلی، ہونے تیار، فوری تیار ہو گئے۔ آگے قریش مکہ کھڑے ہو گئے، نہیں کرنے دیں گے۔ چلو جی کوئی بات نہیں، کیا ہوا؟ یہ ہمیں سبق ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑی طاقت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں اور ٹکرانے سے زیادہ شہادتیں ہو سکتی ہیں تو بہتر ہے محبت اور پیار والی شرطوں کو مان لو۔ میرے نبی نے 6 شرطوں کے ساتھ سرداران قریش سے صلح کی، 6 شرطوں کے ساتھ۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو قبیلے چھوٹے چھوٹے رہ رہے ہیں نا، وہ جس گروپ کے ساتھ چاہے مل جائیں ہم ان کو پابند نہیں کریں گے۔ چنانچہ 2 بڑے قبیلے تھے، ایک بنو خدا تھا، ایک بنو بکر تھا۔ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ مل گئے اور بنو خدا رسول اللہ کے ساتھ مل گئے۔ اب دور جاہلیت میں ان کی لڑائی بڑی تھی، یہ غور سے بات آپ نے سننی ہے، بڑی کام کی بات ہے، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے نبی کا یہ عمل۔ ہم تو آ کر جاتے ہیں، اور ساڑھے دادے دی پگڑی کا مسئلہ ہے، میرے نک کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، میں کیویں اپنا پیر رکھ کے چکا ایک کٹیا جا سکتا ہے، پیچھا نہیں ہٹ سکتا۔ میرے نبی 10,000 کی فوج لے کر گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے پھر جو ہوئی نا، وہ سمجھ گئے کہ اب ان کے سامنے ہم ٹک نہیں پا سکتے۔ اور حضرت عمر نے جب وہ شرطیں سنی تو حضرت عمر تھوڑے سے مایوس ہوئے، نبی پاک سے گستاخانہ طریقے سے جیسے کو بولتا ہے نا ایسے بولنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں بالکل اللہ کا رسول سچا ہوں۔ کیا ہمارے فوت شدہ لوگ شہید نہیں، جنتی نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل جنتی ہیں۔ کیا کافر مر جائے تو جنمی نہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو پھر اتنی کمزور شرطیں کیوں؟ ہمارا مسلمان ان کی طرف چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے، اگر ان کا کافر ہماری طرف مسلمان ہو کر آ جائے تو ہم جو ہے واپس کرنے کے پابند ہیں۔
یہ کمزور شرط نہیں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عمر چپ ہو جائے. راستے میں جب آئے نا تو قرآن کی آیت نازل ہوگی انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے پیارے نبی یہ شرطیں تو آپ نے مان لی لیکن یہ فتح ہے، یہ شکست نہیں ہے، یہ فتح مبین ہے. نبی پاک 10,000 صحابہ کو لے کر جب گئے نا، کوئی ابو سفیان، یہ درمیان میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، بڑا درمیان سے نکال رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام 10,000 کی فوج کو لے کر مقام زہران پر پہنچے نا تو ہر صحابی نے اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائی ہوئی ہے. ابو سفیان نبی کا سب سے بڑا دشمن تھا. جو تدبیر نبی کے مخالف سوچی وہ ابو سفیان نے سوچی. بہت بڑا مال، بہت بڑی دولت، بہت بڑا سفیرانہ انداز اپنی عقل شعور کے مطابق نبی کے خلاف بنتا ہے تو وہ ابو سفیان نے بنتا ہے. لیکن تدبیر بندے کے ہاتھ میں، تقدیر میرے خدا کے ہاتھ میں. جب فتح مکہ ہونے لگا نا تو حضور پاک 10,000 کی فوج لے کر گئے تو ابو سفیان سب سے پہلے حضور کے قدموں میں آ کر بیٹھ کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے نا تو ساتھ ہی کہنے لگے یا رسول اللہ چونکہ میں قریش مکہ کا سردار ہوں مجھے کوئی امتیازی پوزیشن بھی دے دو. اے جی کوئی ایم ایل اے بن جائے نا، یہ کوئی میں تھوڑی وزیر کمپین کی تھی، بڑا ٹاؤٹ رہا تھوڑا میں، بڑا چمچا کچا رہا تھوڑا میں، ہوں تھوڑا جہا میرا تھانے چ ٹاؤٹ ٹپا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ایم ایل اے کا وہ ہلکا ہے، تو مینو تھوڑا جہا اعزاز بھی بخشو کہ میں آپ کا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور میں انہاں کی ایمان لے آیا، مینو کو مقام بھی عطا فرماؤ. نبی پاک نے فرمایا سن ابو سفیان من داخل بیت ابی سفیان فقد آمن. جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا محمد کی تلوار اس کو بھی کچھ نہیں کہے گی. کہا یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے. فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا محمد اس کو بھی کچھ نہیں کہے گا. کہا یا رسول اللہ مسجد حرام بھی چھوٹی ہے. فرمایا جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا. حضور پاک علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے، کسی ڈکٹیٹر بادشاہ کی طرح نہیں، عاجزی، ان ساری کالا امامہ پہنا ہوا ہے. حضور پاک کی داڑھی مبارک جو ہے یہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ رگڑی جا رہی ہے، عاجزی کے ساتھ یوں کر، اور آپ کے پیچھے آپ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، غلام کا بیٹا اسامہ بن زید یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے آپ کے، اور آپ پڑھتے کے جا رہے ہیں یا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے تجھے فتح مبین عطا فرمائی. میرے محبوب پیغمبر جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام. تو ایک صحابی تھا، اس کو نبی پاک نے جھنڈا دیا تھا فوج کا، اس نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور جھنڈا پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. اچانک اس کی ابو سفیان پہ نظر پڑی، اچانک ان لوگوں پر نظر پڑی جنہوں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے نبی کے جسم مقدس پر پتھر مارے تھے. جب ان پر نظر پڑی تو وہ صحابی جھنڈا لہراتا ہے اور ساتھ بلند آواز سے کہتا ہے آج یوم الملحمہ، او مکے کے قریشیوں آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج ابو فقیہ کی پسلی توڑنے والوں کی پسلیاں توڑی جائیں گی، آج نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں سے بدلے دیے جائیں گے، حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹانے والوں کو انگاروں پہ لٹایا جائے گا. ابو سفیان آپ کے نبی پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ وہ آپ کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو انتقام کا اعلان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے یار ادھر آ جا، یہ جھنڈا چھوڑ دے. آپ نے اس کے بیٹے کیس کو جھنڈا پکڑا دیا اور جھنڈا پکڑا کے کیا فرمایا؟ یہ نعرہ مار الیوم یوم الملحمہ نہیں کہنا، انتقام کا دن نہیں کہنا. کہنا کیا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ
اليوم یوم الملحمہ، اور ظالموں، ظلم کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، قتل و غارت کرنے والوں، آج محمد کے سپاہی تم پہ نہ قتل کا واردات کریں گے، نہ تم پہ ظلم کریں گے، نہ تم پہ زیادتی کریں گے، بلکہ وہی کہیں گے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ کیا آج ہم اپنے دشمن کو کور کر لیں، زمین پہ لٹا لیں، اس کی گردن پہ ٹانگ رکھ دیں، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، دشمن بھی آپ کو بہت بڑا نقصان دینے والا ہو تو وہ آپ سے معافی مانگے، یا آپ اس کو اس وقت معاف کر دیں گے جب وہ آپ کے قبضے میں ہوگا؟ بولو، میرے نبی نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم نبی والے ہیں یا کسی غیر والے ہیں؟ ہمارا نبی آقا انعامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے نبی نے مکے پہ ظلم کرنے والے سب لوگوں کو معاف کیا، اور پھر جب حضور پاک بیت اللہ میں جانے لگے نا تو سامنے کوئی عثمان بن طلحہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ چابی کدھر ہے بیت اللہ کی؟ لانا ادھر۔ یاد آ گئی بات تمہیں چند سال پہلے کی؟ کہا یا رسول اللہ میرے اندر تو بولنے کی طاقت نہیں، یہ ہے چابی۔ چابی لے لی، حضور پاک نے بیت اللہ کھولا اور اس میں بت پڑے ہوئے تھے، بت 360 بت بیت اللہ میں، اور وہ بت کس کے تھے؟ دیکھو حدیث کھول کے، ایک بت حضرت اسماعیل کا تھا، ایک بت حضرت ابراہیم کا تھا، ایک بت لات کا تھا، منات کا تھا، عزا کا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی پکڑی اور بیت اللہ کی دیواروں پر چھڑی لگا کے کہا قل جال حق و وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا، چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بتوں کو صاف کرتے گئے۔ زور کی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ آواز دینے والے نبی کے قبائل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ سے پوچھنے لگے کہ ٹائم ہو گیا ہے، اذان بھی دلانی ہے، تو آقا مجھے حکم دے دیں کہ میں اذان دوں۔ صدیق کہنے لگے مجھے حکم دے دیں میں اذان دے دوں۔ عمر کہنے لگے مجھے اذان کا حکم دیں۔ عثمان کہنے لگے مجھے اذان کا حکم دیں۔ علی کہنے لگے مجھے اذان کا حکم دیں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ کالا حبشی کہاں ہے میرا بلال، اور جس کو ریت پہ لٹایا جاتا تھا اور جس کی ٹانگوں سے رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا، وہ میرا بلال کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، غریب ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آ جا، آج تو نے بیت اللہ میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ یا رسول اللہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا نا۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں؟ فرمایا نا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا نا۔ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو محمد کا سپاہی ہے وہ بیت اللہ سے بھی بڑا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمان بن جاؤ، مقام مسلمان کا بہت بڑا ہے۔ مسلمان بن جاؤ، اللہ کی رحمت حاصل کر لو، اللہ کا کرم لے لو، اللہ کا فضل لے لو۔ اجتماعی زلزلے آ رہے ہیں، اجتماعی سیلاب آ رہے ہیں، اجتماعی شکلیں بدل رہی ہیں، اجتماعی اللہ کا ناراضگی آ رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ آخری 3 دن باقی ہیں، استغفار کرو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔